لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر محترم صدر منبع اخلاص نقیب اجلاس آگنتک سجنوں ایوم سمانی سروتاؤں، عقیدت و محبت کے ساتھ دیگر سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اور آپ کل کائنات کے مرکز عقیدت امام الانبیاء سرور عالم نور مجسم سید عالم مالک حل و حرم کی پاکیزہ اور مقدس بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع دل جمعی کے ساتھ درود پاک کی ڈالی پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ محترم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری اور آپ کی شرکت ہو رہی ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول فرمائے۔ محترم، کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کی اور کہتے ہیں کہ ذکر شہ انعام کیے جا رہے ہیں لوگ، ذکر شہ انعام کیے جا رہے ہیں لوگ، عشق نبی کا جام پیے جا رہے ہیں لوگ۔ ذکر شہ انعام کیے جا رہے ہیں لوگ، ذکر شہ انعام کیے جا رہے ہیں لوگ، عشق نبی کا جام پیے جا رہے ہیں لوگ۔ اے صبا تو کہہ دینا مدینے کے شاہ سے، لے لے کے تیرا نام جیے جا رہے ہیں لوگ، لے لے کے تیرا نام جیے جا رہے ہیں لوگ۔ میرے محترم و معزز سامعین، آج کی اس محفل پاک میں ہماری اور آپ کی تمام کی حاضری ہو رہی ہے۔ رب تبارک و تعالی سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے قرآن بلاغت میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن کامیاب ہے۔ یہ مومن کیا ہے؟ اس کی شان و عظمت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بشر کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ رب العزت کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں، اسے مومن کامل کا درجہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ ورنہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور مومن کی شان بلند و بالا کیوں ہے؟ اس لیے بالا ہے، اس لیے بلند ہے، اس لیے فائز المرام کی منزل انہیں نصیب ہے کہ انہوں نے اپنی حیات زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اپنی زندگی سمجھے اور اسی روش میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر اس دنیا سے دار بقا کی جانب چلے۔ تو وہ مومن کامل رہے، اس لیے کہ راتوں کو قیام اللیل فرمایا کرتے تھے،
دن ان کا روزے میں گزرتا تھا. 5 وقت کی نماز جو مومنوں پر فرض ہے، اہل ایمان پر فرض ہے، مسلمانوں پر فرض ہے، تو ہر صاحب ایمان کو نماز کی پابندی کرنا بھی فرض ہے. اس کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں با جماعت نماز پڑھنا، ہر کے لیے برابری کا درجہ خانہ خدا کے اندر موجود ہے. مگر ہم ہیں مسلمان، صرف ہفتے میں جمعہ کو آ جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے مہینے گزرنے کے بعد ایک جمعہ نصیب ہوتا ہے. ایسے بھی لوگ مسلمان ہیں. مگر مومن جو ہے وہ 5 وقت نماز با جماعت ادا کرتا ہے، حلال رزق تلاش کرتا ہے، اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اپنے قلب کو، اپنے دل کو ہرا اور بھرا یعنی پر رکھا کرتے ہیں. ان کا دل، ان کا قلب مردہ نہیں ہوتا، اس کی روحیں زندہ رہتی ہیں، ان کے قلب زندہ رہتے ہیں. اسی لیے کیوں ان کے جو معاملات ہیں نا وہ عبادت سے خالی نہیں ہوا کرتے. قرآن مقدس میں رب کا فرمان ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر تم بلندی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، اچھی صحت چاہتے ہو، تو پھر اپنے دل و دماغ، اپنے جسم کو، اپنے زبان کو، اپنے قلب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سعید سے ہمیشہ پر رکھا کرو. وہ زندگی حسین زندگی ہے. جب بندہ مومن جب بستر پہ جائے نا سونے آرام کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے وہ باوضو کرتے ہیں، باوضو ہو لیتے ہیں. وضو کرنے کے بعد بستر پر بیٹھے بیٹھے پہلے دن یعنی صبح سے لے کے شام تک جو غلطی ہوئی، جو جھوٹ بول گئے، جو کچھ بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی نا، تو سب سے پہلے استغفار پڑھتے، توبہ کرتے، پھر قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو ورد میں لاتے، پھر جو قل شریف ہو یا آیت الکرسی ہو، جو بھی ہونا اس کو بیٹھے بیٹھے فکر آخرت میں ورد میں رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں. پھر جب وہ سونے لگتے نا تو پھر ہاتھوں کا تکیہ داہنی جانب بنائے نا، کروٹ پہ لیٹے نا، اور پھر ایک دعا ہے، بڑی مشہور دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. یہ بندہ مومن کی پہچان بتا رہا ہے، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی میں دنیا کو ترجیح نہیں دی، ہمیشہ آخرت کی تیاری میں راتوں رات رب کی بارگاہ میں روتے گڑ گڑاتے تہجد قائم کرتے، اور اس کے علاوہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرتے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، سمجھو کہ اس نے کائنات میں پوری دنیا میں حکومت قائم کر دی. یہ شان ہے نمازی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھے نا خضوع کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، خوف خدا میں، محبت رسول میں، تو پھر معلوم ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے. وہ سوتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو معمور فرما دیا کرتا ہے. وہ کام کرتے ہیں تو فرشتے برکت لے کر ان کے کام کو، ان کے اجرت میں برکت عطا فرما دیتا ہے. کام انجام تک پہنچ جاتا ہے، کوئی دشواری نہیں، کوئی پریشانی نہیں. کیوں؟ بندہ وہ اللہ کا ہے نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے اتقوا فراست المومن. اللہ کی یہ وہ شہید ہیں نا، اللہ کے مقرب بندے ہیں. اتقوا فراست المومن، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستی ہے جس نے رب کو راضی کر لیا، رب اس سے راضی ہو گئے. کتنا بڑا مقام ہے. اور ان کی نگاہ بصیرت
نگاہ بصیرت سے بچا کرو. ہم تو علماء کی بھی گستاخی کر دیتے ہیں, ہم تو اولیاء کاملین کی بھی شان اقدس میں گستاخی کا کوئی نہ کوئی پہلو نکالتے رہتے ہیں, عیب تلاش کرتے رہتے ہیں. اللہ خیر کرے. اس لیے مومنوں کو پہچانو, اللہ والوں کے ماننے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لو. یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. جب یہ بندہ مومن بندہ کامل بن جاتا ہے نا, تو پھر اللہ اسے ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے, ولی بنا اپنا قرب عطا کر دیتا ہے جی, اور وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے جی. اسی لیے میرے پیارو, اللہ کے جو مقرب بندے نا, انہیں ستائے نہ کرو, ان کی برائی نہ کیا کرو, ان کی غیبت نہ کیا کرو. تیری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی اور دنیا میں بھی سکون نہیں حاصل ہوگا جی. اس لیے میرے پیارے, اللہ والوں کی قدر کر لو. جو متقی ہو, جو پرہیزگار ہو, جو نیک لوگ ہو, ان کی صحبت میں بیٹھو, دین سیکھو, دین سمجھو, دین پر عمل کرو, تاکہ یہ دنیا بھی آپ کے لیے کامیاب ہو جائے اور آخرت کی منزل بھی آپ کے لیے آسان ہو جی. اور پھر لوگ پریشانی کا رونا روتے ہیں نا کہ میں پریشان ہوں, کماتا بہت ہوں, برکت نہیں ہوتی. سنو, میرا آقا فرماتے ہیں حلال رزق کماؤ. حلال رزق کی تلاش میں دور کا سفر کرنا پڑے تو کر لینا حلال رزق. آج تو ہم جس معاشرے میں لوگ ایک موبائل فون کے لیے ایک دوسرے کا گردن مار دیتے ہیں, 10-20 کے لیے ایک دوسرے پہ ہم سوار ہو جاتے جانوروں کی طرح, ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. 1000-2000 کے لیے ایک دوسرے کو ہم تلوار مار دیتے, چاقو مار دیتے. کیا نہیں کرتے؟ اللہ خیر کرے. میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ مومن حلال رزق حاصل کرتا ہے نا, اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. اور وہ رزق میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جب بندہ مومن اسے کھاتا ہے نا, اپنے لیے استعمال کرتا ہے نا, تو اللہ رب العزت اسے بیماری سے پاک زندگی نصیب فرماتا ہے. پریشانی اس سے دور ہو جایا کرتی, بلائیں اس سے دور ہو جایا کرتی. کیوں؟ یہ بندہ ہے نا رب کی رضا کے لیے, رب کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جو رزق تلاش کیا نا, اسے پتا ہوتا ہے رزق ہم محنت سے حاصل کرتے ہیں, یہ الگ بات ہے, مگر برکت اپنے آپ نہیں ہو سکتی. برکت آپ کے دینی اعمال, دینی فکر, نیک نیتی کے ساتھ آپ کے رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے گا. کب؟ جب وہ پاک ہوگا, جب وہ صاف ہوگا, کسی کو دکھ پہنچا کے حاصل نہیں کیا گیا ہوگا, ظلم و تشدد کر کے کسی کو حاصل نہیں کیا گیا ہوگا. اب تو ہم تھوڑی تھوڑی بات میں ایک دوسرے کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جب آپ کے گھر کوئی مزدور آئے نا, تو کام کرانے سے پہلے اجرت طے کر لیا. یہ اسلام ہے. کام کرانے سے پہلے اجرت طے کرو, اور جب کام ہو جائے نا تو پسینہ سوکھنے سے پہلے اجرت دے دیا. یہ میرے آقا کی شان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ مزدور کے مزدوری کو جو مار لیا نا, اللہ رب العزت اس کے گھر سے برکت ختم فرما دیتا ہے. آج ہم کہاں ہیں؟ اس لیے میرے پیارے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ کھلا کر کے کھاؤ گے بیماری سے پاک رہو گے, کھلا کر کے کھاؤ گے ہاسپٹل میں نہیں جاؤ گے. اور آج ہم دکھا کے کھاتے ہیں, چڑھا کے کھاتے ہیں. ہمارا بھائی ہے, پڑوسی ہمارے بغل میں, اس کے گھر میں کھانا بنے نہ بنے ہمیں خبر نہیں ہے, ہم تو بس اس پلاؤ میں مست ہیں, ہم تو اچھے اچھے غذا کھا کر مست ہو کے ڈھکار کرتے ہیں. اللہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اپنے گھروں میں کچھ لایا کرو نا, اور تیرے پڑوس میں اگر کوئی پڑوسی غریب ہے اور تو اپنے بچوں کو کچھ دیتا, تو ان بچوں کے سامنے مت دیا کرو, گھر کے اندر دیا کرو, تاکہ ان بچوں کی نگاہ ان سامان پر, اس چیز پہ نہ پڑے. اگر اس کے دل میں یہ آرزو ہو کہ کاش میرا بھی باپ یہ سامان لائے نا, تو پھر کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا یہ اسلام نہیں جی. اور ہم تو آج حالات جو ہے جان چھوٹی عمر ہے, 12 سال کی عمر ہے, 18 سال 25 سال کی, شوگر کے مریض ہو گئے, گیس کے مریض ہو گئے, ہارٹ کے مریض ہو گئے. وجہ اس کی ہے کہ ہم دوا کے کھاتے ہیں. میرے آقا فرماتے کم کھایا, کم کھانا عبادت. اور جب ہم دعوت میں جاتے ہیں تو دن بھر سمجھیے بھوک رہ لیتے ہیں دعوت کھانا, اور پھر زیادہ لیتے ہیں اور پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں. اور حق تو یہ ہے کہ کچھ لوگ
ایسے بھی ہے نا کہ دعوت کھا لینا، کھانا کھانے کے بعد ایک دوسرے سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کھانا ٹھیک نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غذا کے اندر برائی مت تلاش کرو، نہ کھانا ہو مت کھاؤ، پسند نہ ہو چھوڑ دو، دل نہ مانے چھوڑ دو۔ مگر ہم جس معاشرے میں نا ایک دوسرے کی یہاں دعوت جو کھا لیتے ہیں، ہو شکم شیروں کے کھا لیتے ہیں، اور اپنے دوستوں سے کھانا ٹھیک نہیں تھا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانا کو آپ نے کھایا ہے یا سامنے موجود ہے اس کی برائی نہ کیا کرو۔ جی جس قوم سے روٹی بھگی پھر واپس نہیں گئی، اسی لیے کھانے کی ناقدری نہیں۔ کھانا کو ہم معلوم پھینکتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ آپ دیکھیے گا کہ 200 کی جگہ پہ گھر والے 400 لوگوں کا انتظام کرتے ہیں، اور آخر میں ہوتا کیا ہے؟ 2 ڈیگ کھانا بچ گیا، 3 ڈیگ کھانا بچ گئے، اور جو پلیٹ میں لوگ چھوڑتے ہیں اسی بات چھوڑ دیں، اس کے لیے تو ایک الگ جب صبح ہونا تو پھر آپ دیکھیں چاروں طرف ڈال کے کھانے ہی کھانے، اس کی حالات کو دیکھ کے رونا آتا اس قوم میں ایسے ایسے لوگ، معلوم ہے کھانے کے لیے کتنی پریشانی ہوتی ہے نا؟ یہ جو دھان ہے نا اس کو سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں لاتے ہیں، پھر اس کے بعد کھیت کی نظر کر مٹی کی نظر کرتے ہیں، مٹی میں ڈالتے ہیں، ہے نا جی؟ ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پانی دیتے ہیں، پانی دینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر جب تھوڑے بیے کی شکل میں آ جائے نا، بیج کی شکل میں آ جائے تو اسے ہم اکھاڑتے ہیں، پھر دھلتے ہیں، پھر دوسری جگہ زمین میں مٹی میں اسے دابتے ہیں، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کھیت کو پہلے جوتائی کرتے ہیں، بوائی کرتے ہیں، پھر اکھاڑتے ہیں، پھر دوسری جگہ لگاتے ہیں، پھر وہاں بھی کدوا کیا جاتا ہے، وہاں بھی جوتائی ہوتی ہے، پھر پانی دیا جاتا ہے، پھر کھاد دیا جاتا ہے، پھر مہینوں خاص خیال رکھا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے، اتنا ہی پہ بس نہیں، پھر لایا جاتا ہے، اسے جھاڑا جاتا ہے، صاف ستھرا کیا جاتا ہے، صاف ستھرا کر کے مشین کے حوالے وہ دھان سے شکل میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر وہ جب چاول کے شکل میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو اپنے گھر کے اندر داخل کرتا ہے۔ بولی کتنا لمبا سفر کر کے ایک مٹھی چاول سے اللہ نے ہمیں 70 مٹھی چاول عطا فرمایا، اس میں بھی سب کا رزق ہے، سب کا حصہ ہے، چڑیا کا بھی ہے، مٹی کا بھی ہے، کیڑے کا بھی ہے، اڑنے والے پرندوں کا بھی ہے، جانوروں کا بھی ہے، انسانوں کا بھی ہے، مگر انسان سب میں افضل ہے، اسی لیے اللہ نے اس کی محنت کے سبب، محنت کی وجہ سے اللہ نے اسے ایک مٹھی کو 70 مٹھی میں تبدیل فرمایا۔ کتنا بڑا میرا رحیم، میرا رب ہے، کریم ہے میرا رب، اس رب کا ناشکرہ نہیں بڑی، شکر کرو اس رب کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام عطا کیا، ہمیں دین محمدی عطا فرمایا، دین حنیف، دین ابراہیمی عطا فرمایا، کتنا بڑا کرم ہے، ہم بھی کہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے اپنی زندگی میں دانے یعنی کھانے کی ناقدری نہیں کرنا، برائی نہیں کرنا، نہیں کھانا چھوڑ دینا، جی جتنا بھوک ہونا اتنا ہی لینا، جی پیٹ میں اگر 4 روٹی کی بھوک ہے، مفسرین فرماتے ہیں علماء جمہور کا قول ہے کہ 2 روٹی کھائیے، 4 روٹی کی جگہ پہ 2 روٹی کھائیے، پانی آدھا گھنٹہ کے بعد پیجئے، بیٹھ کر پیجئے، آرام سے پیجئے، چوس کے پیجئے، 1 گلاس پانی کو 3 سانس میں پینے کا حکم اگر اس طرح بندہ مومن کرتا ہے تو 70 بیماری سے اس کا جسم پاک ہو جائے۔ مگر آج حالات ایسے، ہم چپل جوتا پہن کے کھاتے ہیں، بغیر کرسی کا ہم نہیں بیٹھتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے چپل اور جوتا کو خود سے الگ کرو، گٹھوں تک یعنی کلائی تک دونوں ہاتھوں کو دھولو، ہے نا؟ اور کافی دیر ہو چکا ہے تو سب سے پہلے کوشش کرو کہ باوضو ہو لے، یہ سونے پہ سہاگا ہے، اس کی فضیلت بہت ہے، جو باوضو رہتا ہے وہ نیکی سے مالا مال ہوتا رہتا ہے۔ تو کھانے سے پہلے گٹھوں تک دونوں ہاتھ دھو، اس کو پوچھنا نہیں ہے، 2-4 منٹ چھوڑ دیں، طریق ختم ہو جائے گا، پھر اپنی جانب اپنے سامنے سے کھانا شروع کیجیے، جو طریقہ اسلام نے دیا۔ کیسے؟ ایسے نہیں کھانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، جی آرام سے کھا، ایک لقمہ رکھے نہ منہ میں 70 بار چبا، اپنے بولی میں اسے میدہ کہیں، میدہ بنا کے کھانے سے
کبھی آپ کا لیور، کبھی آنکھ، پیٹ درد، حلق درد، کبھی نہیں، مگر ہم کو کھانے میں اتنے فروٹ ہے، بس ایک دو دانت دبایا، اللہ نے دانت اس لیے دیا ہے کہ تم جو چیز کھا رہے ہو ایک دم اتنا خوبصورتی، اتنا وقت دونوں کہ ہر غذا کا جو ذائقہ ہوتا ہے نا وہ زبان کے نس نس میں ہو، اور وہ غذا جب اندر جائے نا تو تیرے لیے دوا بھی بن جائے، دعا بھی بن جائے، صحت اس سے ملتی ہے۔ مہاراج ہم کھانا جب کھاتے ہیں اور پھر یوں جب ہم شروع میں بسم اللہ نہ پڑھ پائیں، بھول جاتے ہیں، بات ذہن میں نہیں رہی نا، تو اگر بیچ میں یاد آیا نا تو بسم اللہ اول و آخر، یہ درمیان، اور پھر کھانا جب کھا چکے نا تو پھر ایک دعا، سبحان اللہ، بول دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا پڑھا کرو، کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھو لیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وہدانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ، جو بندہ مومن ایسے کھائے نا تو اللہ رب العزت اس کھانے سے اس کو صحت عطا فرمائے، خوبصورتی، چہرے پہ رونق، وہ تو اللہ کا نظام ایسا ہے، ورنہ حالات ہمارے اور آپ کے اتنے بدتر ہیں نا کہ برائی سے، حرام کھانے سے چہرہ کالا ہوتا تو ہر آدمی نقاب میں رہتا۔ جی، اللہ کا ایک نام ستار ہے، بندوں کے عیب کو چھپاتا، اور ہم لوگ ایک دوسرے کو رسوا کرنے کے چکر میں اس کے عیب کو اچھالتے ہیں، سرے بازار، سرے مجمع اسے بے عزت کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ میرے پیاروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلی محبت کیجیے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو۔ صرف ہم بولتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، اگر عمل نہیں سب کچھ بیکار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میری ایک سنت کو زندہ رکھا، عمل کیا، حشر میں وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ حدیث رسول پڑھ رہا ہوں، محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ ایک سنت ہے، بہت عظیم سنت بتا رہا ہے۔ ہم آج اور آپ یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتارو۔ ہم اور آپ برش کرنے کے عادی ہیں، برش میں بھی کئی قسم ہے، جوتا میں بھی برش مارتے ہیں، کپڑے میں بھی برش مارتے ہیں، مگر اب ہم دانت میں بھی برش کرتے ہیں، اور ہمیں اسلام کیا دیا؟ مسواک دیا۔ کیا دیا؟ بلند آواز سے بولے، کیا دیا؟ مسواک۔ اسے دیہاتی بھاشا میں دتمن بھی کہتے ہیں، دتمن کرنا، یہ ہرے بھرے درخت کے ٹہنی کو توڑنا، اس کو دتمن کرنا۔ جی، اس میں ایک پیلو بھی آتا ہے، ایک نیم کا بھی درخت، مطلب جو درخت آپ کو بہتر ہے، کوئی حرام و ناجائز نہیں ہے، صاف ستھرا ہو، تو درخت کی ٹہنی کو آپ مسواک بنائیں۔ جو بندہ مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرے گا، معلوم ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں 70 بیماری سے اس کا جسم پاک ہو۔ اس میں دانت درد ہے، حلق درد ہے، جی، زبان کی بدبو زائل ہو جاتی ہے، دماغ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے۔ یہ مسواک کی خوبی بتا رہا ہے۔ پیٹ درد نہیں ہو، جی، اس سے کیٹانو نہیں بلکہ اندر تک اس درخت کے ہرے پن اور اس کے ذائقے کی وجہ سے اللہ رب العزت اندرونی معاملات کو بھی اس دتمن کی وجہ سے، سنت رسول کی وجہ سے اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے، ہمیں اور آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، ان کی سنتوں کو عام کریں، سنتوں پر عمل بھی کریں۔ آپ برش نہ کرنے کی جگہ پہ اگر آپ مسواک کرتے ہیں، تطمین کرتے ہیں، تو ہفتہ 10 دن میں آپ کو اس کے فائدے نظر آتے ہیں۔ مہاراج، ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ ہم تو صبح 8 بجے سو کے اٹھتے ہیں، 9 بجے سو کے اٹھتے ہیں، اور رونا لیتے ہیں میں کماتا ہوں،
حضرت برکت نہیں ہوتی سکون میں. پیسے بہت ہو گئے یار. پہلے کے دور میں 30 سال پیچھے جاؤں 5 کا سکہ لوگ دیکھنے کے لیے ترستے تھے. آج ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے پنسیا لے کے نکلتے ہیں, کوئی معنی نہیں رکھتا. آبادی کے اعتبار سے دولت کا انبار ہوا, کاروبار, بزنس, ہر چیز میں افراد, فائدے, نقصان, سب کچھ ٹھیک ہے اپنی جگہ, مگر پیسے بہت ہو. انسان کے اندر سے اخلاق ختم, محبت ختم. جب سے موبائل فون آیا ایک دوسرے کو لوگ اب ضرورت کے طور پہ استعمال کرنے لگے. پہلے بھی میت ہوتی تھی, پہلے بھی جنازہ ہوا کرتے, شادی بیاہ سب کچھ ہوتے تھے. اب باتیں تو بہت سی ہے, وقت کم ہے, بس بات صرف اتنی سی بتا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اگر محبت ہے تو عمل میں لائی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھنا ہے, اللہ کو راضی رکھنا ہے, تو بس اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کر دیجیے, اتار دیجیے, تب جا کے کامیابی ملے گی. مگر یہ چند دن کی زندگی ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں دے گی. معلوم ہے آپ کو, جب ہم جسم سے ہمارا روح قبض ہوتا ہے نا, تو پھر یہ جسم کو لوگ رکھنے کو گھر میں تیار نہیں ہوتے. کہتے ہیں حضرت میت کو غسل دیا جائے, کہاں ہے؟ ہمارا کوئی نام نہیں لیتا, حضرت صاحب, پیر صاحب, علامہ صاحب, ہے نا, فلاں صاحب, فلاں صاحب, نام نہیں, فلاں خان, فلاں انصاری, نام نہیں. میت نام نہیں لینا چھوڑ دیا دنیا میں. اس سے اندازہ کرو کہ ہم کہاں ہیں. نام لینا چھوڑ دیا, میت کو غسل دیا. جب میت تیار ہوگا نا, تابوت پہ رکھ دیے گئے, جب آخری کپڑے میں سجا دیے گئے, تب کہا جہاں جنازہ اٹھایا جائے. جنازہ گاہ میں پہنچے تو قبر میں جب ڈالا جائے تو بس یہ ہے نا, جب ہم مٹی ڈالتے ہیں, اللہ اپنا بیٹا ہو, بھتیجا ہو, خاص رشتے دار, وہ دوست جو ایک پل نہیں رہتا, وہ بیوی جو ایک پل شور کے نہیں رہتی, وہ ماں جو اگر 10 دن کے لیے بیٹا جائے تو ماں روتی بلکتی تھی, سب لوگ تنہا چھوڑ دیا اندھیری کوٹری میں. اور پھر وہ دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھائے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور اس کے بعد ایک نوٹ کیا آپ نے ایک بات, مٹی دینے کے بعد بھی ہاتھ وہیں جھاڑ لیتے ہیں. اس سے ہماری اوقات پتہ چلتی ہے ہم کہاں ہیں. قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد اسی وقت ہاتھ بھی جھاڑ لیتے ہیں, اور پھر روک موڑتے, کوئی رکے, رک جا یار, بڑی محبت تھی تجھ سے, تیرا باپ ہے, تیرے دوست ہیں, تیرے یار ہیں نا, بس یہی تک دوستی ہے. اس لیے اپنے اعمال کی فکر کیجیے. چند دن کی زندگی ہے, کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. اعمال قبر تک, حشر تک, میدان محشر میں حساب و کتاب ہونا, اور نبی کی بزم مقدس میں بیٹھے ہو, جتنی بھی باتیں ہوئی اگر اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ تو یہ ذریعہ نجات بن سکتی ہے, ہماری اور آپ کی کامیابی کی ضمانت بن سکتی ہے. اس لیے میرے پیارے یاد رکھو, انسان اب انسان ہے. اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس دنیا میں 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کیا, اور تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجہ انسان کا ہے. بولیے سبحان اللہ. کس کا درجہ ہے؟ انسان کا, اشرف المخلوقات. تمام مخلوقوں میں سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے فضیلت رکھنے والا انسان ہے. سنو, ایسے نہیں ہے. اب بات تو بہت سی ہے, وقت نہیں ہے. بہرکیف مجھے دوسری جگہ بھی جانا ہے اور پھر یہاں بھی شریک ہونا ہے کہ کسی اچھے شاعر نے کہا درد سے سمجھنے والوں کے لیے, پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, کہ انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے. انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے, تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے. انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے, تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے, تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے. تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے, پربت کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان, رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے. دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت, دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے. جی, اور پھر بندہ جب دل سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے نا, دلی محبت کرتا ہے نا,
تو بندہ ہمیشہ پاک و صاف رہتا ہے، رب کی رضا کے مطابق تو اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اسی لیے دلوں کی حقیقت خدا جانتا ہے، دلوں کی حقیقت خدا جانتا ہے. ہماری عقیدت خدا جانتا ہے، دلوں کی حقیقت خدا جانتا ہے، ہماری عقیدت خدا جانتا ہے. ہم اپنی ضرورت تمہیں کیوں بتائیں؟ ہماری ضرورت خدا جانتا ہے، ہماری ضرورت خدا جانتا ہے. اس لیے میرے پیارے یاد رکھو، اور ہم کہیں بھی رہے نا تو یہ ذہن و فکر میں بسا کے رکھیں کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا. جس حال میں ہو، جس حال میں ہو، جس جگہ ہو، سات سمندر میں کیوں نہ ہو، یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا. اور اللہ ہی نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے محبوب خدا بھی دیکھ رہے. محبت سے بولیے نا سبحان اللہ. جی ایک شاعر نے کہا تھا، پڑھ دوں اگر اجازت ہے ایک شعر پڑھ دوں. بڑے دیکھ لوگ ہیں آپ لوگ بیٹھے ہیں بھائی، آپ لوگ کے دیکھ دیکھ کے میری باتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. میں بس اب ایک شعر پڑھ رہا ہوں، محبت سے عقیدہ سے بول دیجئے سبحان اللہ. کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. دوزخ ہمیں جلائے گی کیسے، دوزخ ہمیں جلائے گی کیسے، کیوں؟ میرے دل میں حضور رہتے ہیں، سب کے دل میں حضور رہتے ہیں. کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. دوزخ ہمیں جلائے گی کیسے. یہی ہے انعام ہے رب کی طرف سے. بولیے سبحان اللہ. اللہ کے نبی سے سچی محبت جو بندہ مومن کر لینا تو دنیا اور آخرت میں وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. دوزخ ہمیں جلائے گی کیسے، دوزخ ہمیں جلائے گی کیسے، کیوں؟ میرے دل میں حضور رہتے ہیں، سب کے دل میں حضور رہتے ہیں، سب کے دل میں حضور رہتے ہیں. اور ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجئے سبحان اللہ. ایک شعر میں پڑھ دے رہا ہوں، آخری شعر ہے محبت کے ساتھ، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہے نا. ایک شعر پڑھیں، اجازت ہے؟ اجازت ہے ایک شعر پڑھیں جی. عشق احمد میں چور رہتے ہیں، عشق احمد میں چور رہتے ہیں، عشق احمد میں چور رہتے ہیں. ہم نہ طیبہ سے دور رہتے ہیں، عشق احمد میں، عشق احمد میں چور رہتے ہیں. ہم نہ طیبہ سے دور رہتے ہیں، ہم نہ طیبہ سے دور رہتے ہیں. آکے جنت طواف کر میرا، محبت سے سبحان اللہ. یہ تاریخی شعر ہے. آکے جنت طواف کر میرا، کیوں؟ میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، سب کے دل میں حضور رہتے ہیں. عشق احمد سے چور رہتے ہیں، ہم نہ طیبہ سے دور رہتے ہیں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دنیا میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، دنیا سے جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کے غلامی کا. السلام علیکم.